بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سی ایس سی کی آن لائن اپلیکیشن کے لیے ویب سائٹ کون سا ہے، وہاں پہ کس طرح مجھے رجسٹریشن کروانا ہے، پھر آن لائن اپلیکیشن کو سی ایس سی کے پورٹل پہ کس طرح فل کروانا ہے، پھر لاسٹ میں جب ہم سبمٹ کروا دیں سارا فارم تو اس کو ڈاؤن لوڈ کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ہے میرا جو ٹاپک ہے اس کے پوائنٹس۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سی ایس سی کے لیے جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں studyinchina.cse.edu.cn۔ تو اسی ویب سائٹ پہ آپ لاگ ان پہ جائیں گے تو لاگ ان کے لیے یہ اسکرین آپ کو شو ہو جائیں گے۔ اس اسکرین میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی رجسٹرڈ ہے تو یہ آپشنز ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ نیو یوزر ہے، مطلب نیو کینڈیڈیٹ ہے، تو آپ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے۔ کریٹ این اکاؤنٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ پیج آ جائیں گے آپ کے پاس۔ اس پیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ یوزر نیم فٹ کریں گے۔ یہاں پہ یوزر نیم آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن یوزر نیم آلریڈی ایگزسٹ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ۔ اگر آلریڈی ایگزسٹ ہے تو تھوڑا چینج کیجیے گا۔ اور تو یہ ہو گیا یوزر نیم۔ یہاں پہ آپ اپنا ای میل، جس ای میل پہ آپ نے یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، لیکن یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ نے سی ایس سی کے ویب سائٹ پہ یہ ای میل، جس ای میل پہ آپ نے اپلائی کی، مطلب رجسٹریشن کی، تو اس پہ اگر آپ یونیورسٹی پہ بھی کریں گے تو یہاں پہ ای میل رکھیں گے، پھر پاسورڈ جو بھی آپ نے رکھنا ہے پاسورڈ فل کنفرم کروانا ہے، پھر یہ ویلیڈیشن کوڈ ہے یہ فٹ کروانا ہے جو رائٹ سائڈ پہ۔ جب یہ ساری چیزیں آپ فٹ کریں گے تو پھر آپ نے اس کو سبمٹ کروانا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ اپنا ای میل چیک کر لیں گے۔ تو ای میل چیکنگ کے بعد آپ کو اس طرح کا ای میل آ جائیں گے، چائنا اسکالرشپ کونسل آن لائن رجسٹریشن، اس طرح کا ای میل۔ اور اس طرح کی ای میل میں یہ جو لنک دیا جاتا ہے، یہ اس کے تھرو آپ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے اس لنک پہ تو آپ کا اکاؤنٹ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اگین اسی لاگ ان پیج پہ جانا ہے، پھر لاگ ان پیج پہ آپ نے یہاں پہ اپنا جو بھی یوزر نیم آپ نے دیا ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ دیں گے، پاسورڈ رکھیں گے یہاں پہ، اور جو ویلیڈیشن کوڈ ہے یہ رائٹ سائڈ پہ اسی طرح جو پہلے ہم نے رجسٹریشن میں کروا لی تو یہ آپ رکھیں گے۔ پھر آپ نے سائن ان کروانا ہے۔ سائن ان آپ جب یہ یوزر نیم اور پاسورڈ اور یہ ویلیڈیشن کوڈ پٹ کریں گے اور سائن ان ہو جائیں گے، سائن ان پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس جو میں نے آلریڈی کیا ہے آسانی کے لیے۔ تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے، یہ 3 آپشنز ہے، ہوم، اپلیکیشن آن لائن، میسج سینٹر، ہیلپ، یہ آپشنز ہے۔ لیکن اس پیج پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، سارے جتنے بھی ہیں سارے سی ایس سی کے انسٹرکشن دیے گئے ہیں، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اپنے نالج کے لیے۔ تو یہ مختلف سٹیپس انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اچھا، تو ابھی مجھے آن لائن اپلیکیشن فل کروانا ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ پیج آ جائیں گے آپ کے پاس۔ اس پیج پہ یہ 3 آپشنز ہیں، 1 2 3۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے یہاں پہ کلک کروانا ہے، جو پلس ہے اسے آپ کولیپس کریں گے، اس کو یہ اوپن ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ میں نے آلریڈی ایز اے ڈیمو آپ کے لیے فل کروایا ہے۔ تو یہ آپ یہاں پہ گیون نیم جو کہ پاسپورٹ میں ہے، یہاں پہ سر نیم رکھیں گے، چائنیز نیم اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ایسے ہی چھوڑ لیں۔ ڈیٹ آف برتھ رکھیں گے، جینڈر، اس طرح جینڈر سنگل ہے یا میرڈ وغیرہ، تو آپ کوئی بھی آپشن یہاں پہ اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ۔ تو یہ ہو گئے نیشنلٹی اور پاسپورٹ نمبر، یہ میں نے عارضی دیے ہیں، ای میل ایڈریس، یہ ساری چیزیں آپ جب یہ فرسٹ والا پورشن یہاں پہ ایڈریس رکھیں گے جو آپ کا میلنگ ایڈریس ہے۔ ایمرجنسی کانٹیکٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھائی یا فرینڈ یا
فادر یا کوئی بھی ہو تو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اگر کسی بھی صورت میں اگر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا تو سی ایس سی یا یونیورسٹی آپ کو اس کانٹیکٹ یا ای میل یا کانٹیکٹ کے تھرو آپ کو کانٹیکٹ کر لیں گے. تو یہ ٹیلی فون نمبر بھی آپ رکھ سکتے ہیں, اس کا جو ریلیشن ہے آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں کہ مطلب میرا کلی ہے, پیرنٹ ہے, فیملی ممبر ہے, فرینڈ ہے, کچھ کوئی بھی ہے, آپ اس میں یہ سارے آپشنز رکھ سکتے ہیں. وہ ای میل اور کانٹیکٹ بھی یہاں پہ, اور اس کا ایڈریس بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ نے ایمرجنسی کانٹیکٹ میں رکھا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اس کو ویریفائی اینڈ سیو پہ کلک کریں گے. جب آپ اس کو تو یہ آ جائیں گے آپ کو سکسیسفلی سیوڈ. صحیح. تو پھر آپ نے کہاں پہ جانا ہے, یہ دوسرا آپشن آٹومیٹکلی اوپن ہو گیا, یہ ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ. تو میں نے یہ عارضی طور پر فل کیا ہوا ہے. تو جب آپ اس کو فل کریں گے, یونیورسٹی جو جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہے یہاں پہ فل کروا دے. پھر فلنگ کے بعد آپ نے مطلب اس میں اور کوئی کمپلیکس کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اپنے ایجوکیشن ڈگری جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے یہاں پہ رکھ گے آپ. پھر فیلڈ آف اسٹڈی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. پھر جس کی کون سی کنٹری سے آپ نے کیا ہے, کون سا انسٹیٹیوٹ ہے, میں نے فاسٹ رکھا ہے اس میں, اور کوالیفیکیشن کی کیا ہے تو میں نے ایم ایس رکھا ہے. کون سا ایئر سے آپ نے اسٹارٹ کی تھی اور کون سا اینڈنگ پوائنٹ تھی, کب کمپلیٹ کی, یہ ڈیٹ آف فیکس کریں گے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ بی ایس اور جتنے بھی آپ کے ایجوکیشن ریکارڈ ہے آپ رکھ سکتے ہیں یہ جو, لیکن میں نے صرف ایز اے ڈیمو آپ کے لیے ایک ہی رکھا ہے. تو میں اس کو ویریفائی اینڈ سیو کرتا ہوں. یہ بھی سکسیسفلی سیوڈ ہو گیا. پھر یہ لاسٹ والا جو آپشن ہے یہ آ گیا. لاسٹ والے آپشن میں آپ اپنے پروفیسر مطلب نیم آف کانٹیکٹ پرسن اور آرگنائزیشن ان چائنا, تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں. جو فار ایگزامپل آپ نے جس پروفیسر سے آپ نے ایکسیپٹنس لیا ہے تو اس کا نام لکھ کے آپ فار ایگزامپل ڈاکٹر ایکس وائی زیڈ, اس کا ٹیلیفون نمبر کیا ہے, ای میل کیا ہے, فیکس نمبر کیا ہے, ایڈریس کون سا ہے, یہ تو یہ سارے چیزیں جب بھی آپ کو ایکسیپٹنس مل جاتا ہے, ایکسیپٹنس لیٹر, تو وہاں پہ پروفیسر مینشن کر دیتا ہے, تو وہاں سے آپ نے فٹ کروانا ہے. تو پھر آپ یہ لاسٹ والا آپشن ہے, اس کو بھی ہم ویریفائی اینڈ سیو کر رہے ہیں. یہ بھی ویریفائی اینڈ سیو ہو گیا. پھر لاسٹ پہ یہ فینش پہ آپ جب آپ اس کو آپ پھر بھی چیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے چیک کرنا ہے کہ کوئی غلطی تو میں نے نہیں کی, تو آپ اس کو پھر بھی چیک کر سکتے ہیں, اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کو میں مینیمائز کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, تو میں فنش کر رہا ہوں اس کو. تو فنش پہ کلک کریں گے. پھر آپ نے یہاں پہ میں نے آلریڈی اس پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پہ. تو یہ ٹائپ اے اور ٹائپ بی اور ٹائپ سی, اس کو میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے. میں نے فار ایگزامپل میں ٹائپ بی پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو ٹائپ اے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایچ ای سی یا ایم بی ایس سی کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں. تو اگر یہ دونوں آپشن ہے آپ کے, اگر اس دونوں انسٹیٹیوٹ کے تھرو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ایجنسیوں کے تھرو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ٹائپ اے کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ. اگر آپ نے چائنیز یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کرنا ہے, مطلب اس کو آپ ایز ایجنسی یوز کر رہے ہیں, تو اپنے ٹائپ بی پہ کلک کرنا ہے. اور ٹائپ سی کو ہم بالکل یوز ہی نہیں کرتے, یہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے. تو میں یہاں پہ ٹائپ بی کو پہ کلک کرتا ہوں. تو ٹائپ بی پہ میں نے کلک کیا. اچھا, تو یہ ہو گیا, اس کو میں فنش کر رہا ہوں. پھر یہ آپشن آ جائیں گے ہمارے پاس. تو ہم نے کلک کرنا ہے ایڈ اے نیو ایپلیکیشن. پھر اس کے بعد یہ آ جائیں گے آپ کے پاس یہ لینگویج پروفیشنسی اینڈ اسٹڈی پلان. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے ایجنسی نمبر. فار ایگزامپل آپ نے جس یونیورسٹی پہ بھی اپلائی کرنا ہے تو یہ ایجنسی نمبر چاہیے ہوتی ہے آپ کو. فار ایگزامپل یو ایس ٹی سی کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے گوگل کرنا ہے یہ کہ فار ایگزامپل یو ایس ٹی سی ایجنسی نمبر کیا ہے, تو یہ مجھے گوگل نے دے دیا. تو یہ مجھے کاپی کرنا ہے. پھر یہاں پہ مجھے اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں. تو یہ خود بخود یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف چائنا,
یہ آ جائیں گے آپ کے پاس. پھر آپ نے چائنیز پروفیشنسی فار ایگزامپل یہ پور ہے یا کچھ بھی ہے, آپ نے ان چیزوں کو فل کروانا ہے. اور اپلائی ایز کون فار ایگزامپل ڈاکٹر ڈگری کے لیے اپلائی کرے تو یہ سلیکٹ کرنا ہے. پھر پریپر ٹیچنگ لینگویج تو انگلش, اس کو سلیکٹ کرنا ہے. پھر کون سے ڈسپلن کے لیے, فار ایگزامپل میں انجینئرنگ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. پھر میجر کون سا ہے, فار ایگزامپل میں کر رہا ہوں کون سے کے لیے, یہ کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ بایو میٹیریل میں نے سلیکٹ کر دیا, تو یہ ڈیوریشن آٹومیٹکلی آ جائیں گے آپ کے پاس کہ یہ اتنا ٹائم آپ کی ڈگری لیں گے اگر آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. تو پھر میں اس کو ویریفائی اینڈ سیو کرتا ہوں. یہ ویریفائی ہو گیا. پھر میں نے یہاں پہ سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کرنا ہے. ابھی لینگویج پروفیشنسی اینڈ اسٹڈی پلان کے بعد یہ آ گیا سپورٹنگ ڈاکومنٹس. اس میں سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کروانا ہے. تو اس میں یہ ہے, یہ میں نے کچھ اپلوڈ کر دیے, یہ اپلوڈڈ ہے, یہ بھی اپلوڈڈ ہے یہ. لیکن اس میں یہ آپ دیکھیں, یہ آئی ڈی فوٹو ہے, یہاں پہ آپ فوٹو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ آف ہائر ڈگری, ہائیسٹ ڈگری, یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے. یہ سارے ڈیٹیل دیے گئے ہیں, ریفرنس 1 ریفرنس 2, یہ اصل میں یہ ریکمنڈیشن لیٹرز ہے, یہ اسٹڈی پلان ہے, یہ ٹرانسکرپٹ ہے, یہ ڈگری ہے ہائیسٹ, پاسپورٹ ہوم پیج, اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں پہ ایک مینڈیٹری اور ناٹ, یہاں پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں یس, اگر یس لکھا ہے تو یہ مینڈیٹری, یہ اپنے اس کے بغیر آپ اپلیکیشن کو سبمٹ ہی نہیں کروا سکتے. تو یہ یس ہے, یہ فوٹو آئی ڈی فوٹو, یہ دوسرا ہے سرٹیفکیٹ, یہ ساری چیزیں مینڈیٹری ہے, یہ مسٹ ہے, مطلب یہ ضرور آپ نے اپلوڈ کروانا ہے. تو یہ میں ایک ہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ نو ہے تو اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. لیکن یہ لاسٹ والے جو ہے اس پہ آپ یہاں پہ کلک کروا دیں گے. اگر آپ نے کوئی چیز اپلوڈ کروانا ہے تو آپ یہ براؤز پہ کلک کریں گے. پھر آپ نے فار ایگزامپل میں نے یہ اپلوڈ کر دیا, یہ اپلوڈ کر رہا ہوں, یہ ایک فرضی چیز ہے, فرضی ایک ڈاکومنٹ ہے. تو یہ اپلوڈ پہ آپ کلک کروا دیں گے تو یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ سکسیسفلی اپلوڈڈ ہو گیا. پھر میں نے یہ سبمٹ پہ کلک کروانا ہے, سبمٹ کلک ہو گیا. ابھی یہ چیزیں آ گئی, یہ ہو گیا. اچھا, آئی کنفرم, یہاں پہ یہ آئی کنفرم دیٹ آئی ہیو ریڈ اینڈ ایکسیپٹ سی سی اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیشن. تو یہ ٹیک کریں گے آپ اور یہ کنفرم کروا دیں گے. کنفرم اپلیکیشن, یہاں پہ پھر بھی آپ کنفرمیشن کروائیں گے یس. تو یہ سبمٹ ہو گیا. اگر جب تک سی ایس پہ کام نہیں کرتا, یہ ابھی سبمٹڈ, یہ اپلیکیشن اسٹیٹس ہے سبمٹڈ. کون سی یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف چائنا, کیونکہ میں نے ایجنسی نمبر وہاں پہ اس یونیورسٹی کا دیا تھا. یہاں پہ آپ اس کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وڈرا کروانا ہے تو آپ یہاں سے وڈرا بھی کروا سکتے ہیں. لیکن جب تک سی ایس سی پہ کام نہیں, جب سی ایس سی نے اس پہ کام سٹارٹ کر دیا تو پھر آپ وڈرا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پتہ چلا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے یا مجھے کسی اور یونیورسٹی پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ اس کو وڈرا کر لیں, پھر کوئی ایشو نہیں ہے. یہ یہاں سے آپ ویو بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں بیک پہ جاتا ہوں. اچھا, تو یہ فینش کر دیتا ہوں. بس یہ فینش ہو گیا, یہ اپلائی ہو گیا. بس آپ یہاں سے پھر پرنٹ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پر یہ میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں پرنٹ اپلیکیشن فارم. تو یہ آپ کو پی ڈی ایف اپلیکیشن فارم جو آپ نے سبمٹ کروایا ہے یہ آپ کو دے دیں گے. یہ ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ اس کو پہ میں کلک کر دیتا ہوں, یہ اوپن ہو گیا. یہ میرا ہے اپلیکیشن, یہ سی ایس سی کا جو سی ایس سی پہ جو اپلائی ہے یہ ہو گیا. یہ پکچر اور سارے ڈیٹیل آ گئے یہاں پہ جو بھی میں نے دیے تھے, یہ آپ دیکھیں. لیکن یہاں پہ ایک سیریل الاٹ ہو جاتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ سیریل آپ یاد رکھیں گے اپنے اپلیکیشن کے لیے. اگر آپ نے سی ایس سی یا کسی یونیورسٹی سے کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے تو آپ یہ سیریل دیں گے. اصل میں اس کے بیس پہ آپ کو سارا ریکارڈ سسٹم میں ہوگا. تو یہ ہو گیا فارم.
اور یہ سارا ڈیٹیل ہے، اس کو آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں. اگر کوئی آن لائن اپلائی ہے تو وہاں پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اگر آن لائن اپلائی نہیں ہے، ڈاکومنٹ آن لائن اپلائی بھی ہے لیکن ڈاکومنٹ بھی آپ نے بھیجنا ہے تو اس کو آپ پرنٹ کروا